بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء، أي تجريد الاسم عن العوامل اللفظية ليسند إلى شيء أو يسند إليه شيء. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مبتدا اور خبر کے عامل کو بیان فرمایا ہے۔ مبتدا بھی مرفوع ہے، خبر بھی مرفوع ہے، تو عامل رافع کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں تین مذہب یہاں پر شارح علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک جمہور کا مذہب جو صاحبی کتاب کا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جی مبتدا اور خبر دونوں کا عامل مانوی ہے، جو کہ ابتدا ہے۔ ابتدا کا مطلب آگے ذکر کیا تجرید الاسم عن العوامل اللفظیت، کہ ابتدا سے مراد لفظی ابتدا نہیں بلکہ کسی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، مطلب اس کی شروع میں کوئی عامل نہیں ہے تو اس سے آغاز ہو رہا ہے، اس سے ابتدا ہو رہا ہے، لہذا وہ ابتدا جو ایک مانوی چیز ہے جو لفظوں میں نہیں ہے وہی اس کا عامل ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یہ فرماتے ہیں پہلا مذہب یہ ہے کہ مبتدا ہو یا خبر ہو، دونوں کا عامل مانوی ہے، اور وہ مانوی کیا چیز ہے؟ ابتدا ہے، لیکن لفظ ابتدا نہیں، بلکہ ابتدا سے کیا مراد ہے کہ کسی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا مراد ہے۔ یہ تو ایک مذہب ہو گیا۔ دو مذہب اور ذکر کیے ہیں، وہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ وعلم، یہ بات جان لے، ان العامل فی المبتدأ والخبر، کہ عامل مبتدا اور خبر میں هو الابتداء، وہ کیا ہے؟ ابتدا ہے۔ اب ابتدا کے بارے میں اعتراض ہوا کہ جی ابتدا تو لفظ ہے، الابتدا جب عامل ہوا تو ابتدا تو کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، تو یہ تو مانوی نہ ہوا بلکہ یہ تو لفظی ہو گیا۔ اس کا جواب میں نے دے دیا کہ یہاں پر لفظی ابتدا مراد نہیں ہے، بلکہ ابتدا سے مراد آگے ذکر کیا ای تجرید الاسم عن العوامل اللفظیت، یعنی کسی اسم کا خالی کر دینا ہے عوامل لفظیہ سے۔ لہذا جب وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہوگا تو یہی ہوگا کہ اس سے آغاز ہو رہا ہے، اس سے جو ہے وہ شروع ہے، تو لہذا اس طرح یہ ایک مانوی چیز بن جائے گی۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لیسند الی شیء او یسند الیہ شیء سے ایک اور اعتراض، وہ یہ ہے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ بعض مرتبہ یہ جو اسم متمکن ہوتا ہے ترکیب میں واقع نہیں ہوتا، جیسے آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھ لیا المرفوعات کی ایک ترکیب میں، کہ مرفوعات کی ایک ترکیب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا عامل ثابت نہ ہو تو پھر یہ مبنی بن جائے گا۔ المرفوعات پڑھیں گے پھر یہ مبنی علی السکون ہو جائے گا، یہ مبنی بن جائے گا۔ تو اس پر اعتراض ہوا کہ جی جو اسماء ہوتے ہیں جو ترکیب میں شامل اور ترکیب میں واقع نہیں ہوتے، ان کے شروع میں بھی تو کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا، تو وہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جب کوئی اسم عوامل لفظیہ سے خالی ہو تو وہاں پر ابتدا ہوتا ہے، اور اس ابتدا والے معنی کی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مرفوع بن جاتا ہے۔ تو جب ہم یوں کہہ دیتے ہیں زید، اس کو آگے بھی کسی کے ساتھ نہیں جوڑتے، اس کے پیچھے بھی کوئی چیز نہیں لگاتے، المرفوعات، المنصوبات، المجرورات، تو یہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ یہ بھی مرفوعات میں شامل ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی عامل لفظی موجود نہیں ہے تو ابتدا پایا جا رہا ہے، اس ابتدا والے معنی کی وجہ سے یہاں پر یہ مانوی طور پر اس مانوی عامل کی وجہ سے مرفوع ہونے چاہیے۔ لیکن آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مبنی ہے، یہاں پر کوئی عامل ابتدا والا نہیں ہے۔ تو اس کا آگے جواب دیا کہ جی محض کسی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یہ کافی نہیں ہے،
کسی اسم کے شروع میں عامل لفظی نہیں ہے تو بس وہاں پر ابتدا والا معنی نکالیں گے اور اس کی وجہ سے اس کو مرفوع بنائیں گے، اس طرح یہ نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ عوامل لفظیہ سے بھی خالی ہو، اور پھر یا وہ مسند بنے یا مسند الیہ بھی بنے، اس کا کسی چیز کی طرف اسناد ہو یا اس کی طرف کسی چیز کا اسناد ہو، یہ بات بھی ضروری ہے۔ اور جو محض اسماء ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا المرفوعات، اسی طرح آپ لوگوں نے پڑھ لیا زید، عمر، بکر، جس کا عامل کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، وہاں نہ وہ مسند بنائے جاتے ہیں نہ ہی وہ مسند الیہ بنائے جاتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر چونکہ اسناد والی صورت نہیں ہے تو وہاں پر پھر ہم ابتدا جو ایک عامل مانوی ہے اس کو بھی محذوف نہیں نکالیں گے، تو یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا لیسند، اسم کو عوامل لفظیہ سے خالی کر دینا، کیوں؟ لیسند الی شیء، تاکہ اس کو کسی اسم کی طرف مسند بنایا جائے، او یسند الیہ شیء، یا اس کی طرف کسی اور چیز کا اسناد کیا جائے، یہ دو مقصد ہوں۔ اگر یہ دو مقصد نہیں ہے تو پھر وہاں پر مانوی جو عامل ابتدا ہے وہ نہیں نکلے گا۔ فمعنى الابتدائی، لہذا آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مذاہب کا تعین فرمایا ہے کہ فمعنى الابتدائی عامل فی المبتدأ والخبر رافع لہما عند البصریین، پہلا مذہب بصریین کا جو ماتن کے نزدیک مختار اور پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جی مبتدا اور خبر دونوں کا عامل کیا ہے؟ یہی مانوی عامل ہے جو کہ ابتدا کی شکل میں ہے۔ تو فرمایا فمعنى الابتدائی، پس یہ ابتدا والا معنی عامل فی المبتدأ والخبر، یہی عامل ہے مبتدا اور خبر میں، رافع لہما، ان دونوں کے لیے رافع ہے، عند المصریین، مصریین کے نزدیک۔ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ، سے دوسرا مذہب بیان فرمایا ہے، اور یہ مذہب ہے امام زمخشری اور جزولی وغیرہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی الابتداء عامل فی المبتدأ والمبتدأ عامل فی الخبر، کہ جی ایک ابتدا آپ لوگوں نے پڑھ لیا ایک مانوی چیز ہے جو نہ محسوس ہوتی ہے نہ مسموع ہوتی ہے، نہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے، بس ایک مانوی چیز ہے۔ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ضرورت کے لیے نکالی جاتی ہیں۔ ہم عامل مانوی کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ عامل لفظی نہیں ہے، عامل لفظی نہیں ہے تو مجبوری ہے کہ اس کو ہم کسی عامل کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جی یہاں ابتدا ہو رہا ہے لہذا عامل مان لو، اور وہی اس کا رافع ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی عامل مانوی کو تسلیم کرنا یہ کیا ہے؟ ضرورت کے لیے ہوتا ہے، مجبوری کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو مبتدا کی جو سمجھ آتی ہے کہ مبتدا سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، مبتدا سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن خبر سے پہلے تو مبتدا موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں زید عالم، کیا کہتے ہیں؟ زید سے تو پہلے کچھ نہیں ہے، وہاں تو مجبوری ہے، چلو مانوی طور پر ہم ابتدا مان لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوسرا لفظ عالم ہے تو عالم سے پہلے تو مبتدا کی ذات موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے کرو کہ جو مبتدا ہے اس کا عامل تو چلو مجبوری کی درجے میں کیا کر لیا؟ ابتدا کو مان لیا، لیکن خبر کا جو عامل ہے وہ ابتدا نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ یہی مبتدا اس کا عامل ہوگا، یہ دوسرا مذہب ہو جائے گا۔ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ، بہرحال ان کے علاوہ کے ہاں، فَقَالَ بَعْضُهُمْ، تو بعض حضرات نے فرمایا الابتداء عامل فی المبتدا، کہ ابتدا مبتدا میں عامل ہے، والمبتدا عامل فی الخبر، اور مبتدا یہ خبر میں عامل ہے۔ وقال الآخرون، اور ایک تیسرا مذہب جن میں امام رضی رحمہ اللہ تعالی وہ بھی شامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر کسی کے لیے بھی مانوی عامل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، مبتدا یہ خبر میں عمل کرے گا اور خبر یہ مبتدا میں عامل ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے عامل ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے معمول ہیں، لہذا وہ یہ فرماتے ہیں۔ وقال الآخرون، اور دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں ان کل واحد من المبتدأ والخبر، کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک عامل فی الآخری، یہ دوسرے میں کیا ہے؟ عامل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تین مذہب، جو اہل بصرہ کا جمہور کا مذہب ہے وہ کیا ہے؟ دونوں کا عامل مانوی ہے، جو
دوسرا مذہب ہے وہ کیا فرماتے ہیں علامہ زمخشری کا، وہ فرماتے ہیں کہ جی مبتدا کا جو عامل ہے وہ مانوی ہے اور خبر کا عامل وہ لفظی ہے جو کہ مبتدا ہے۔ اور تیسرا مذہب امام رضی کا کیا پڑھ لیا کہ جی دونوں کا عامل لفظی ہے، مبتدا خبر میں اور خبر مبتدا میں یہ عامل لفظی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں تو اہل بصرہ کے نزدیک دونوں عامل کیا ہو جائیں گے؟ مانوی ہو جائیں گے، دونوں مجرد عن العوامل اللفظیہ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے دوسرے مذہب کے مطابق صرف مبتدا عوامل لفظیہ سے خالی ہے، خبر عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہے۔ تیسرے مذہب کے مطابق دونوں کا عامل لفظی ہے، کوئی بھی مجرد عن العوامل اللفظیہ نہیں ہے۔ تو فرمایا وعلی ھذا، اور اس وضاحت کے مطابق لا یکونانی مجردینی، یہ دونوں مجرد نہیں ہوں گے عن العوامل اللفظیت، عوامل کس مذہب کے مطابق؟ تیسرے مذہب کے مطابق دونوں ہی عوامل لفظیہ سے خالی ہو، ایسے نہیں ہے۔ دوسرے مذہب کے مطابق صرف خبر وہ مبتدا جو ہے وہ عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہے، اور جو مبتدا ہے اس کا عامل جو ہے وہ مانوی ہے، وہاں پر تجرید ہے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ بالکل آسان سی بات ہے۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ التَّقْدِيمُ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مبتدا کے تعارف کے بعد اس کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا حکم مبتدا کا یہ بیان فرمایا ہے کہ جی مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ خبر سے مقدم ہو۔ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ خبر سے کیا ہو؟ مقدم ہو۔ اس کی وجہ بھی آگے ذکر کی ہے کہ جی مبتدا اور خبر میں فرق یہ ہے کہ جو خبر ہوتی ہے اس کا مبتدا کے ساتھ تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اس کی حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں زید عالم، تو یہ عالم ہونا زید کی ایک حالت ہے۔ زید قائم، یہ قائم ہونا زید کی ایک حالت ہے۔ تو کیا صورتحال ہے کہ جی مبتدا کی حیثیت ذات کی ہوتی ہے اور خبر کی حیثیت اس ذات کے احوال میں سے مختلف حالات میں سے ایک حالت ہوتی ہے۔ قائم ہونا، نائم ہونا، مجتہد ہونا، قوی ہونا، حسن ہونا، یہ سارے کے سارے اس کے احوال ہیں۔ اور اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ پہلے ذات کو ذکر کیا جاتا ہے، بعد میں اس کے احوال کو ذکر کیا جاتا ہے۔ لہذا بہتر اور مناسب یہ ہے کہ پہلے ذات کو ذکر کرے مبتدا کی شکل میں اور بعد میں کیا کریں؟ تو اصل یہ ہے مبتدا اور خبر میں کہ مبتدا کو مقدم کر لیا جائے اور خبر کو مؤخر۔ وجہ کیا ہے؟ مبتدا کی حیثیت ذات کی ہے اور خبر کی حیثیت اس کی ایک حالت کی ہے، لہذا ذات کی تقدیم ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ، مبتدا کی اصل مقدم ہونا ہے۔ وہی آپ لوگوں نے جیسے بالکل یہی عبارت آپ لوگوں نے فاعل کے ساتھ پڑھ لی تھی کہ جی فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ متصل ہو، وہاں یہ پڑھ لیا أَيْ مَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْفَاعِلُ عَلَيْهِ، وہاں یہ عبارت پڑھی تھی۔ کیا ہے اعتراض ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ جی مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہو، تو اصل تو کس کے معنی میں آتا ہے؟ قاعدہ ہے، ضابطہ کے معنی میں آتا ہے، اور قاعدہ، اصول اور ضوابط کیا ہوتے ہیں؟ اپنے تمام افراد پر برابر طور پر صادق آتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے زید فی الدار اور فی الدار زید، یہاں ہم اس کو زید فی الدار بھی کہہ سکتے ہیں اور فی الدار زید بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، تو فی الدار زید کے اندر زید جو ہے وہ مبتدا ہے لیکن مقدم نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اصل یہاں پر قاعدہ اور ضابطۂ کلیہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اصل یہ اولا اور خلاف اولا کے معنی میں ہے کہ جی اولا یہ ہے، کیا ہے؟ اولا یہ ہے کہ مبتدا کو مقدم کر لیا جائے، خبر کو مؤخر کر لیا جائے۔ اس پر وہی اعتراض کہ جی اولا ہونا، مختار ہونا، اس کا سب سے کم درجہ کیا ہے؟ جواز ہو، ایسے ہی ہے۔ لیکن بعض صورت ایسی ہے جہاں پر مبتدا کو تو مقدم کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ وہ صورتیں ایسی ہیں جہاں مبتدا کی تقدیم سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی اصل
وہ جو ہے وہ وجوب کے درجے میں نہیں ہے، چلو ہم نے مان لیا۔ پھر آپ نے کہہ دیا کہ جی اصل کس کے معنی میں ہے؟ اولا کے معنی میں ہے، تو اولا کا تو کم از کم یہ ہو کہ کم از کم جائز تو ہو، پھر جا کر وہ مختار بنے گا۔ لیکن کئی صورت ایسی ہیں، ہم پڑھیں گے بھی اس کو آگے انشاءاللہ، خبر کی تقدیم جہاں پر وجوبی طور پر ہے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ خبر کو مقدم کرنا اور مبتدا کو مؤخر کرنا ضروری ہے، وہاں مبتدا کی تقدیم جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بھی وہی جواب جیسے وہاں پڑھ لیا، اِلَّمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ، اِلَّمْ يَمْنَعْ کہ جی اگر کوئی مانع نہ ہو، عمومی احوال ہو، اگر بالفرض کوئی مانع آ جائے اور اس مانع کی وجہ سے مبتدا کی تقدیم ناجائز ہو گئی تو وہاں پر پھر مبتدا کو مقدم کرنا یہ کوئی ضروری اور اولا اور مختار نہیں ہوگا بلکہ ناجائز ہی ہوگا۔ اَيْ مَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ عَلَيْهِ، یعنی وہ حالت جس پر مبتدا کا ہونا مناسب ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، اَيْ مَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ عَلَيْهِ، یعنی وہ حالت جس پر مبتدا کا ہونا مناسب ہے۔ اِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ، جب کوئی مانع منع نہ کرے، التقدیم مقدم ہونا ہے علی الخبر، خبر پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس پر آگے کہہ دیا کہ جی لفظاً، کیا کہہ دیا؟ مبتدا ہے، مبتدا کو مقدم کیا جاتا ہے، اس کا رتبہ مقدم ہے، خبر کا رتبہ بعد میں ہے، یہ تو عام سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ درجہ تو اہم ہے لیکن اس کا لفظوں میں مقدم ہونا یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جی لفظاً بھی اس کا مقدم ہونا کیا ہے؟ بعض مرتبہ رتبے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے لیکن اس کو ترتیب کے اعتبار سے وہ پیچھے کر لیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ جی یہاں پر کیا ہے؟ رتبہ بھی اہم ہے اور لفظاً بھی اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس کو مقدم کر لیا جائے۔ اس کی وجہ کے ذکر کی لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ ذَاتٌ، اس لیے کہ مبتدا ذات ہے، وَالْخَبَرُ حَالٌ مِّنْ أَحْوَالِهَا، اور خبر اس کے احوال میں سے ایک حال ہے، وَالذَّاتُ مُقَدَّمَةٌ، اور ذات کی تقدیم کی جاتی ہے عَلَى أَحْوَالِهَا، اس کے احوال پر۔ لہذا وہی بات جیسے وہاں پر فاعل کی تقدیم میں آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ جی مبتدا کا درجہ کیا ہے؟ مقدم ہے، مبتدا کا درجہ مقدم ہے اور خبر درجے میں کیا ہے؟ مؤخر ہے۔ لہذا اگر بالفرض کلام میں اضمار قبل الذکر آئے اور وہ اضمار قبل الذکر ہو مبتدا کے بارے میں، اگر کلام میں کیا ہو؟ اضمار قبل ذکر ہو اور وہ اضمار قبل ذکر کس کے بارے میں ہو؟ مبتدا کے بارے میں ہو، مبتدا بعد میں ہے اور اس کی ضمیر پہلے ہے، تو چونکہ مبتدا کا درجہ وہ پہلے ہوتا ہے لہذا اس کے لیے بے شک ضمیر کے اعتبار سے وہ بعد میں ہے، لیکن چونکہ اس کا رتبہ اور مقام پہلے ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ جی یہاں پر مبتدا وہ پہلے ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر صرف لفظاً تو ہوگا، رتبتاً نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض کسی جگہ پر اضمار قبل ذکر کا تعلق ہو جائے خبر کے ساتھ، ٹھیک ہو جائے گا کہ جی خبر جو ہے وہ پہلے ہے اور اس کی ضمیر بعد میں ہے، تو چونکہ ضمیر کا رتبہ وہ بعد میں، یہ خبر کا رتبہ بعد میں ہوتا ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر کیا ہوگا؟ لفظاً بھی ہوگا، رتبتاً۔ لہذا دو مثالیں اس اصول پر دی ہیں، ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ وَمِن ثَمَّ، اس وجہ سے، ثَمَّ یہ یہاں پر اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کے لیے اشارہ فرمایا کہ جی اس کی طرف اس سے اشارہ ہو رہا ہے، من اجل ان الاصل فی المبتدا التقدیم لفظاً، کہ جی اس کا مشار الیہ ما قبل والا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، اس اصول کو سامنے رکھ کر جاز فی دارہ زید، فی دارہ زید جائز ہے، اور یہ جو دوسری مثال ہے صاحبها فی الدار، یہ اب دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے مسئلہ بنا؟ مسئلہ اس طرح بنا کہ فی دارہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا تعلق ہے زید کے ساتھ، فی دارہ خبر کی جگہ پر ہے، ایسا ہی ہے، اور زید اس کے لیے مبتدا ہے، فی دارہ کی جو ہو ضمیر ہے یہ پہلے آ گئی اور اس کا مرجع جو کہ زید ہے یہ بعد میں آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ تو اضمار قبل ذکر ہو گیا اور یہ ناجائز ہے، تو اس کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ چونکہ اصل کلام میں جو وضعی ترتیب ہے وہ یوں ہے کہ عبارت یوں ہو، زید فی دارہ، کیا ہونا چاہیے؟ رتبہ اور مقام زید کا فی دارہ سے پہلے ہے کہ بعد میں؟ زید کا رتبہ پہلے ہے،
لہذا مانوی طور پر حیثیت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے ہم یہی سمجھیں گے کہ زید پہلے آ رہا ہے اور فی داری ہی بعد میں۔ تو یہ لفظی طور پر تو ہے کہ لفظوں میں ایسے ہے کہ ہو ضمیر پہلے اور زید بعد میں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، رتبہ کے اعتبار سے یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ زید کا رتبہ پہلے اور ہو ضمیر بعد میں، لہذا یہ اضمار قبل ذکر صرف لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے، اور یہ جائز ہے۔ تو فرمایا جازہ، جائز ہے، فی دارہ زیدن، یہ جازہ فعل ہو جائے گا، اور فی دارہ زیدن یہ متن میں اس کے بعد ہے فاعل کی جگہ پر ہے، تو فی دارہ زیدن تو پورا جملہ ہے، اور پورا جملہ تو فاعل واقع نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں پر قولہم کا لفظ نکالا ہے کہ یہاں پر یہ قول جو ہے وہ جازہ کا فاعل ہے، اور یہ پھر اس قول کا مقولہ ہو جائے گا، قول کا کیا ہو جائے گا؟ مقولہ ہو جائے گا۔ اب اس میں دیکھیں مع کون ضمیر عائدن الی زید، زید ضمیر کے زید کی طرف لوٹنے کے باوجود اس زید کی طرف المتاخر لفظاً، جو کہ لفظی اعتبار سے کیا ہے؟ متاخر ہے، پھر بھی یہ جائز ہے، لتقدمہ رتبتاً، رتبہ کے اعتبار سے اس کے متقدم ہونے کی وجہ سے، لاصالۃ التقدیم، تقدیم کے اصل ہونے کی وجہ سے۔ وامتنع قولہ، اور یہ دوسری مثال ہے، دیکھیں صاحبہا فی الدار، اب اس میں صاحبہا مبتدا ہے اور فی الدار اس کی خبر ہے، تو یہ تو جائز ہونا چاہیے، اپنی اصل وضع پر ہے کہ صاحبہا مبتدا مقدم اور فی الدار یہ اس کی خبر ہے، لیکن یہ صورت ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ اس میں اضمار قبل ذکر ہے کہ صاحبہا کی جو ہا ضمیر ہے یہ دار کی طرف لوٹ رہی ہے، صاحبہا کی جو ہا ضمیر ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عمر فاروق، صاحبہا کی جو ہا ضمیر ہے یہ دار کی طرف لوٹ رہی ہے، اور دار کہاں پر ہے؟ بعد میں ہے، تو لفظوں میں تو بعد میں ہے نا، نظر آ رہا ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے رتبہ بھی اس کا بعد میں، لہذا یہ لفظی طور پر بھی اضمار قبل ذکر ہے اور رتبے میں بھی، تو لہذا یہ والی صورت یہ اتفاقی طور پر ناجائز ہے۔ وامتنع قولہم، اور ممتنع ہے ان کا قول، صاحبہا فی الدار لعود الضمیر، ضمیر کے لوٹنے کی وجہ سے دار کی طرف، وہو فی حیز الخبر، اور وہ خبر کی جگہ میں ہے، الذی اصلہ التأخیر، وہ خبر جس میں اصل مؤخر ہونا ہے، وہ خبر جس میں اصل مؤخر ہونا، فیلزم عود الضمیر، لہذا لازم آ رہا ہے ضمیر کا لوٹنا، الی المتأخر لفظاً و رتبتاً، لفظاً اور رتبتاً مؤخر کی طرف، وہو غیر جائز، اور یہ صورت جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہذا اصول کیا بتایا؟ اصول یہ بتایا کہ جی کیا ہونا چاہیے؟ مبتدا اصل ہے، اس کو مقدم، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو اور خبر مؤخر ہو، لہذا اس اعتبار سے درجے متعین ہو گئے۔ اگر کس بالفرض اضمار قبل ذکر والی صورت مبتدا میں ہو تو یہ کیا ہوگا؟ یہ صرف لفظاً اضمار قبل ذکر ہوگا اور یہ جائز ہے، اور اگر اضمار قبل ذکر کہاں پر ہو؟ خبر کے لیے ہو، بے شک مبتدا پہلے اور خبر بعد میں، تو یہ پھر بھی کیا ہوگا؟ ناجائز ہو جائے گا۔ وقد يكون المبتدأ نكرة وإن كان الأصل فيه نكرة إذا تخصصت بوجه ما، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مبتدا کے بارے میں ایک اور جو ہے وہ حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ جی وہ معرفہ ہو، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ کیا ہو، اس لیے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جو مبتدا ہے کلام میں کیا چیز واقع ہوتی ہے؟ مبتدا کلام میں کیا چیز ہے؟ مسند ہے کہ مسند الیہ؟ جو مسند الیہ ہوتا ہے اس پر حکم لگایا جاتا ہے، مسند الیہ پر ہمیشہ حکم لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ محکوم علیہ ہوتا ہے، مخبر عنہ ہوتا ہے، یہ تین نام ہے اس کے، تو لہذا وہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے، وہ محکوم علیہ بھی ہوتا ہے، اور وہ مخبر عنہ بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں خبر بتائی جا رہی ہے، اس پر حکم لگایا جا رہا ہے، اس کی طرف کسی بات کا اسناد کیا جا رہا ہے، اور جب بھی کسی کے بارے میں بات ہو، کسی پر حکم لگائی جائے، اس میں اصل یہ ہے کہ وہ متعین ہو یا متعین کے قریب ہو۔ میں کہتا ہوں کوئی لڑکا کان پکڑ لے، کوئی لڑکا کان پکڑ لے، پکڑ لینا، کوئی بھی نہیں پکڑ رہا ہے، کوئی بھی نہیں پکڑ رہا، کیوں نہیں پکڑ رہا؟
ہر آدمی دل میں کہتا ہے میں مراد نہیں ہوں، دوسرا ہے، میں تو بڑا پڑھنے والا ہوں، مجھے کیوں کہیں گے کان پکڑ لو، بولو ہے؟ تو ہر آدمی دوسرے کے اوپر بات ڈالے گا۔ تو پتہ چلا کہ جب مجہول پر حکم لگایا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب مجہول پر حکم لگایا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس وجہ سے یہ حکم لگانے میں یہ اصل ہے کہ جس پر حکم لگانا ہو وہ کیا ہونا چاہیے؟ متعین ہونا چاہیے، یا متعین کے قریب قریب ہونا چاہیے۔ جو لیٹ آیا ہے وہ کان پکڑے، جو لیٹ آیا ہے وہ کان پکڑ لے۔ اب دیکھیں لیٹ آنے والا، اب لیٹ آنے والا پتہ نہیں کون ہے، متعین تو نہیں ہے نا۔ ہاں، مجھے بھی یاد نہیں ہے، آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا، چپکے سے ایک بندہ آیا اندر بیٹھ گیا اور اب استاد صاحب کہہ رہے ہیں جو لیٹ آیا ہے وہ کان پکڑ لے، تو اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ متعین تو نہیں ہے، لیکن متعین کے کیا ہے؟ قریب ہے، وہ متعین کے قریب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوں کہہ دیجئے کہ جس زید کان پکڑ لے، تو اس وجہ سے یا حکم لگایا جاتا ہے متعین پر یا اس پر جو متعین کے قریب۔ اس وجہ سے چونکہ مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے تو مبتدا کے لیے بھی اصل یہی ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ متعین، اور تعین کی صورت کیا ہے؟ کہ وہ معرفہ۔ تو اس وجہ سے کہا کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ معرفہ ہونا چاہیے، لیکن کبھی نکرہ بھی مبتدا کی جگہ پر واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر مبتدا ہر طرح کا مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، مبتدا کی دو قسمیں پھر بن جائیں گی، ایک وہ جو نکرہ محضہ ہے اور ایک وہ جو نکرہ مخصصہ ہے۔ نکرہ محضہ وہ ہے جس کے تعین پر جو ہے نہ تو وہ متعین ہے اور نہ ہی وہ تعین کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ اور مخصصہ کس کو بولتے ہیں؟ جو متعین تو نہیں ہے لیکن متعین کے قریب ہو جاتا ہے، وہ معرفہ تو نہیں ہے لیکن معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ حکم متعین پر لگے یا متعین کے کیا ہو جائے؟ قریب۔ تخصیص کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک نکرہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ کبھی نکرہ بھی مبتدا کی جگہ پر واقع ہو جاتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ نکرہ کون سا ہو؟ مخصصہ ہو۔ نکرہ محضہ کو کبھی بھی مبتدا واقع نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا وقد یکون المبتدا نکرۃ، کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے۔ وقد یکون، یہ قد مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تقلیل کا فائدہ دیتا ہے۔ کس کا؟ پتہ چلا کہ مبتدا کا نکرہ واقع ہونا یہ کیا ہے؟ قلیل الوقوع ہے۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً، اگر کہ اس میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ لِلْمَعْرِفَةِ مَعْنًى مُعَيَّنًا، اس لیے کہ مبتدا کا معرفہ کا معین معنی ہوتا ہے۔ وَالْمَطْلُوبُ الْمُهِمُّ الْكَثِيرُ الْوُقُوعُ، اور وہ مقصود جو اہم ہے، کثیر الوقوع ہے کلام عرب میں، انما هو الحکم، بے شک وہ حکم لگانا ہے، علی الامور المعینۃ، امور معینہ پر۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، والمطلوب، اور وہ مطلوب، وہ مقصد جو اہم ہے اور کثیر الوقوع ہے کلام میں، انما هو الحکم علی الامور المعینۃ، وہ امور معینہ پر حکم لگانا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ مبتدا پر چونکہ حکم لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اصل یہی ہے کہ وہ کیا ہو؟ وہ معین ہو، اور تعین کی صورت یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ اب نکرہ بھی کبھی واقع ہوتا ہے تو فرمایا وَلَكِنَّهُ لَا يَقَعُ نَكِرَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ، نکرہ محضہ کو نکال لیا کہ جی علی الاطلاق نکرہ پر جو ہے نکرہ یہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، بل اذا تخصصت بوجہ ما، بلکہ جب وہ خاص ہو جائے، تلک النکرہ، یہ تخصصت کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا تعین فرمایا، جب وہ نکرہ خاص ہو جائے، بوجہ ما، کسی بھی وجہ سے، بوجہ ما، یہ ما جو ہے نکرہ کے لیے آتا ہے، نکرہ میں عموم کے لیے، بوجہ ما، کہ کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ تخصیص کی کوئی بھی صورت ہو، کسی بھی انداز سے اس میں تخصیص آ جائے، تو فرمایا بوجہ من وجوہ التخصیص، کہ وجوہ تخصیص میں سے کسی بھی وجہ سے۔ اب وہی اعتراض کہ جی تخصیص ہو گئی تو تخصیص کی وجہ سے یہ نکرہ معرفہ تو نہیں بنتا، تخصیص ہو گئی ہے تو تخصیص کی وجہ سے
نکرہ تو نکرہ ہی رہتا ہے، وہ معرفت ہو تو معرفت تو پھر بھی نہیں بنا، تو پھر آپ اس کو کیسے مبتدا بنا سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیا کہ جی وہ معرفہ تو نہیں بنتا، لیکن معرفہ کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ بولے ہیں، وہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، معرفہ نہیں بنتا بلکہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ نکرہ کو ہم مبتدا کیوں واقع نہیں کرتے۔ نکرہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بندہ شادی نہیں کر سکتا تو شادی نہ کرنے کی کئی وجوہ ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں شادی کروں گا اور پھر عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، مجھ سے انصاف نہیں ہوگا، جبکہ وہ ہر حق کی ادائیگی پر قادر ہو تو وہ نکاح نہیں کر رہا۔ دوسری طرف ایک بندہ ہے وہ نکاح نہیں کر رہا، وہ نکاح کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کر ہی نہیں سکتا، وہ عنین ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ جو نکرہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، یہ عنین ہے یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ نکرہ کو مبتدا کیوں واقع نہیں کر سکتے؟ کیا نکرہ کی ذات میں کوئی مسئلہ ہے؟ بولو، نکرہ کی ذات میں کوئی کمی ہے؟ اس کا کوئی عضو کام نہیں کر رہا ہے، یا اس کے اندر کوئی کسی چیز کی کوئی کمی ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ وہ نکرہ جو ہے وہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نکرہ اتنا عام ہوتا ہے کہ لفظ بول کر مراد کس کو لے یہ پتہ نہیں چل رہا۔ اب جیسے کتاب ہے، کتاب اچھی ہے، کیا کہا؟ کتاب اچھی ہے، تو یہاں تو ہزاروں کتابیں ہیں، کئی لغات میں ہیں، عربی ہے، اردو ہے، پشتو ہے، سرائکی ہے، کشمیری ہے، انگریزی ہے۔ اب پتہ نہیں کون سی زبان والی کتاب کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، نئی ہے، پرانی ہے، اور کس فن کی کتاب ہے؟ بہت ساری فنون ہے اس کی کتابیں۔ اب جب کتاب کا لفظ بولا تو کتاب جتنے بھی ہیں ان سب پر اب یہ جو جید والا لفظ ہے، کتاب جید، کتاب اچھی ہے، اب یہ جید بیچارہ ہر ایک کے پاس جا رہا ہے کہ آپ مجھے قبول کر رہے ہیں؟ وہ کہتا نہیں، میں مراد نہیں ہوں، مجھے نہیں کہا کان پکڑ لو، اس کو کہا، اس کے پاس چلا گیا، ہاں جی جید آپ ہے، وہ کہتے نہیں مجھے نہیں کہا، شاید یہ دوسرے کو کہا ہوگا۔ تو وہ جو خبر ہم لگا رہے ہیں، حکم لگا رہے ہیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اس کا تعین نہیں ہو پا رہا احتمالات کثیرہ کی وجہ سے۔ جس کی وجہ سے زید ہے تو زید تو ایک ہی ہے، وہ 1000 مرتبہ کہے کہ جی میں مراد نہیں ہوں، تو آپ لوگ تیار ہو جائیں گے کہ یہ مراد نہیں ہے؟ بولو، لیکن کوئی لڑکا تو یہی کہیں گے کہ جی استاد جی نے تو کوئی لڑکا کہا تھا، صرف لڑکا میں تو نہیں ہوں پوری کلاس میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو نکرہ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مصداق ہوتا ہے اس میں احتمالات کثیرہ ہوتے ہیں، ان احتمالات کثیرہ کی وجہ سے اب حکم کا تعلق کس احتمال کے ساتھ جوڑنا ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ حکم بیچارہ جو ہے وہ متردد ہے کہ اب میں کس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاؤں، تو اس وجہ سے یہ کہہ دیا کہ جی نکرہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ اس میں احتمالات کثیرہ ہوتے ہیں۔ لہذا جب تخصیص ہوتی ہے تو تخصیص کی وجہ سے ان احتمالات میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب پڑھیں گے جتنی بھی تخصیص کی صورت ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر وہ بات 1000 لوگوں پر صادق آ سکتی تھی تو اس تخصیص کی وجہ سے اب وہ 1000 سے کٹ کر 500 میں آ گئی ہے۔ جیسے یہ پہلی انہوں نے صورت دی ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ جی مؤمن غلام مشرک بندے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وہ بندہ جو غلام ہو، لیکن کیا ہو؟ مومن ہو، وہ اس بندے سے جو کہ مشرک ہے اس سے۔ تو پہلے یہ کہہ دیا کہ جی اگر صرف عبدن کہہ دیں کہ جی غلام، تو اب غلام میں تو سارے آ گئے، چاہے مسلمان غلام ہو چاہے مشرک غلام ہو۔ اگر صرف یوں بات ہوتی کہ عبدن خیر من مشرکن، غلام مشرک سے، تو غلام کے اندر تو مسلمان بھی شامل ہیں اور کافر بھی شامل ہے، کون سے مراد ہے؟ تو یوں کہہ دیا عبد مؤمن، کیا کہہ دیا؟ عبد مؤمن، وہ غلام جو مؤمن ہے۔ تو اگر 100 غلام تھے جن میں سے 50 مشرک تھے، 50 مسلمان تھے، تو وہ 50 تو نکل گئے نا۔
اب 50 نکلنے کی وجہ سے یہ نکرہ تعین میں مبتدا کے کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا، لہذا یہ مبتدا تو نہیں بنا، لیکن اس قلت اشتراک کی وجہ سے، پہلے اس میں 100 لوگ شریک تھے، اب وہ 50 پہ آ گئے، تو اس کے شرکاء میں تقلیل ہو گئی، اس تقلیل کی وجہ سے یہ معرفہ کے قریب ہو گیا، لہذا اس وجہ سے اب اس کو ہم کہیں گے کہ جی کیا ہو گیا، اس کے تعین میں ذرا آسانی ہو گئی، تو اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں۔ پتہ چلا؟ اذ بالتخصیصی، اس لیے کہ تخصیص کے ساتھ یقل اشتراکھا، اس کا اشتراک کم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو احتمالات تھے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو گئے، فتقرب من المعرفۃ، لہذا وہ معرفہ کے قریب ہو گیا۔ اب وہی مثال آگے اس کو بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثل قوله تعالی ولعبد مؤمن خیر من مشرک، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ لعبد مؤمن خیر من مشرک، اس مثال میں عبد مبتدا ہے اور نکرہ ہے، خیر من مشرک اس کی خبر ہے، تو نکرہ تو مبتدا واقع نہیں ہوتا، پھر یہاں کیسے واقع ہوا؟ تو فرمایا کہ مؤمنن کے ذریعے سے اس میں تخصیص ہوئی ہے، کہ مؤمنن کے لگانے سے پہلے عبد کا لفظ مطلق تھا، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ مسلمان ہو، تمام غلام پر یہ لفظ بولا جا رہا تھا، مؤمنن نے آ کر اس میں تقلیل کر دی۔ فإن العبد، پس بے شک یہ جو غلام ہے، متناول، یہ شامل ہے مؤمن کو بھی اور کافر کو بھی، وحیث وصفا، اور جب وصف لائی گئی تو جو ہے صفت لائی گئی مؤمن کے ساتھ، تخصص بالصفت، تو یہ اس صفت کے ذریعے سے خاص ہو گیا، فجعل مبتدأ، لہذا اس کو مبتدا بنا لیا گیا، اور خیر اس کے لیے خبر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مثلوں کے بعد قوله تعالی کا لفظ اسی طرح نکالا کہ یہ مثل مضاف ہے، اور ولا عبد مؤمن یہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہے، تو مضاف الیہ تو کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، یہاں پر تو یہ پورا جملہ واقع، تو اس کا وہی جواب جو آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ یہاں پر قوله تعالی کا لفظ جو ہے وہ قول کا لفظ اصل مضاف الیہ قول ہے، لہذا یہ پھر اس کا مقولہ ہو جائے گا، یہ قول اور مقولہ پھر مثل کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ جی تو یہ پہلی صورت ہوگی کہ جی نکرہ میں تخصیص ہو صفت مذکورہ کے ذریعے سے۔ اس تخصیص کی صورت کیا ہے؟ تخصیص بالصفت المذکورۃ، صفت مذکورہ، لفظی طور پر نکرہ کی صفت لا کر اس میں تخصیص کر لی جائے، تو لہٰذا یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اس میں عموم ختم ہو گیا اور کچھ جو ہے وہ خاص ہو گیا۔